اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وَلَا هِدَيَتِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صلوات پڑھیں محمد عزاداران حسین قیصر باغ بامبے کی میری 5ویں مجلس 5th مجلس ہے 1446 ہجرہ کے محرم کی 5 محرم کا دن گزر گیا رات کے 11:30 یا 11:45 ہو گئے۔ مولا آپ کو آباد رکھے، سلامت رکھے، آپ کی عزا کو قبول کرے انشاءاللہ۔ میں نے مجلس کا آغاز سورہ مومنون کی آیت سے کیا۔ ٹاپک وہی ہے کہ مومن امیر المومنین کی نگاہ میں کیا ہونا چاہیے۔ کل کچھ باتیں 4 دن سے آپ سے معروضے کر رہا کہ ہم کو مومن بننا ہے۔ مومن بنو گے تو پھر امیر المومنین کی نگاہ میں تو پھر جو کچھ وعدے ہیں مومن کے لیے وہ وعدے پورے ہوں گے۔ ہم یہ سوچ کے زندگی گزارنا کہ مجھے صحیح معنی میں علی والا بننا ہے، مجھے امام علی کو خوش کرنا ہے۔ ہم سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں؟ میرے مولا کو چاہنا چاہیے۔ علی کی محبت واجب ہے، واجب ہے، لیکن محبت ایسی کرو کہ علی بھی بولے کہ یہ صحیح چاہنے والا ہے۔ اگر محبت میں اپنا انٹرسٹ لاؤ گے، اپنا انٹرسٹ، تو پھر محبت بڑھ جائے گی۔ وہ چیزیں دیکھو، وہ چیزیں چیک کرو کہ جو امام علی کو پسند ہے، وہ کام مت کرو جو علی کو پسند ہے۔ علی اپنی زندگی میں ہزاروں لوگ تھے لیکن سب کلوز نہیں ہوئے مولا سے۔ جو کلوز ہوئے وہ لوگ صحیح معنی میں آج زندہ ہے۔ آپ انصاف سے بولو، آج وہ لوگ زندہ نہیں ہیں۔ جتنے بڑے بڑے سورما تھے نا، سب کی نشانیاں بھی مٹ گئی۔ اگر آج آپ اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے، مولا کی زیارت کو جاتے ہیں، گولڈن ٹوم ہے مولا کی، سونے کی گنبد ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے علی، کنگ آف کنگز ہے۔ اور جب زائر جاتا ہے، اتنا شاندار روضہ، اتنا شاندار روضہ کہ جانے کے بعد احساس ہوتا کہ یہ عجیب بادشاہ ہے۔ ہر آدمی آ کے مانگ رہا دے رہے، یہاں تک کہ مردے بھی آ رہے، اللہ علی ان کو بھی عطا کرتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں مردے آتے ہیں، وہاں جنازے آتے ہیں، صرف طواف کر کے چلے آتے ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے اس دنیا سے علی کو سلام کر کے جائیں گے تو نیچے فائدہ ہوگا، اور وہی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نجف اشرف نصیب کرے انشاءاللہ۔ دوستو، مولا کے روضے سے نکل کے زائر امام علی کے گھر کی طرف جاتا، کوفے میں مسجد کوفہ جو بڑی شاندار مسجد ہے۔ جب کوفے میں مولا کے گھر کے پاس جاتا، چھوٹا سا گھر ہے مولا، کوئی بڑا پیلس نہیں ہے۔ علی کو دنیا میں پیلس کی کیا ضرورت ہے؟ زمین اور آسمان کا مالک ہے، پیلس کی کیا ضرورت؟ چھوٹا سا گھر تھا مولا کا، اس کو رینوویٹ کرا لیا۔ جب مولا کے گھر کے اندر انٹر ہوتے، انٹر ہونے کے بعد جب زائر باہر آتا، باہر آئے تو ایک چھوٹی سی باؤنڈری وال ہے، چھوٹی سی دیوار رائٹ سائڈ پہ۔ ہر آدمی جا کے وہ نیچے دیکھتا، کیا ہے نیچے؟ کچھ نہیں، کھنڈرات ہے، کھنڈرات ہے، کچھ نہیں ہے، صرف کھنڈر پڑا ہوا ہے۔ پوچھتے یہ کیا ہے؟
تو وہاں پہ لوگ بتاتے کہ یہ ابن زیاد ظالم کا دربار تھا، جہاں اس نے حکومت کی تھی، جہاں حکومت کی وہ کھنڈر بن گئے، اور وہی علی والے جس کو ابن زیاد نے زبان کاٹی، ہاتھ کاٹا، پیر کاٹا، پھانسی دے دی، آج اس کا مزار بیسا میں تمار۔ تو کام کرنے کا نتیجہ دیکھے، اگر تم بامبے میں ایگزسٹ کرنا چاہتے، میرے یوتھ کو بول رہا، بامبے میں رہنا چاہتے، تم یہ چاہتے کہ تمہارا نام، تو جسٹ فالو دا پاتھ آف امام علی، امام علی کے راستے پہ چلو، علی تم کو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر ہر چیز عطا کرے۔ یہ ذہن میں نکال دو کہ میں بامبے کا سب سے بڑا شیعہ ہوں، یہ ذہن سے نکال دو کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، صرف یہ مانگو کہ مولا آپ کا راستہ چاہیے، علی کا راستے کو تھامو جو صراط مستقیم ہے۔ دوستو محرم سے بہتر کوئی موقع نہیں، محرم سے بہتر کوئی ایام نہیں کہ تم اپنے امام سے قریب ہو جاؤ۔ صبح شام آپ حسین حسین کہے، صبح شام آپ مولا کا نام لے رہے۔ آپ کیا سمجھ رہے جب آپ مولا حسین کا نام لیتے مولا حسین آپ کو دیکھتے نہیں؟ جب آپ یا حسین بولتے، لبیک یا حسین بولتے، مولا آپ کو دیکھتے، He looks at you کہ کون بول رہا، یہ مجھے پکار رہا کون؟ جیسا اللہ ہر بندے کی آواز سنتا ہے، ویسے یہ معصومین ہر چاہنے والے کی آواز کو سنتا ہے۔ مولا بولیں گے یہ وہی ہے کہ جو میری باتوں پہ عمل نہیں کرتا۔ دوستو افسوس سے بول رہا، افسوس سے بول رہا، بامبے میں بول رہا، خیسر باغ میں بول رہا، 5 محرم کی رات کو بول رہا، کتنے ایشوز ہو گئے ابھی، مجھے آتے 8 دن ہوئے بس، کتنے زبان کی تیزی کی وجہ سے، تیز زبان چلانے کی وجہ سے 6 مہینے 8 مہینے میں ڈیورس ہو گیا۔ میں افسوس سے کہہ رہا ہوں، ریئلی سیڈ ٹو سے دس، مجھے معاف کر دو، میں کیا کروں، میرے اوپر پریشر ہے کہ آپ بولو، وہ لوگ یہاں ہیں، دونوں پارٹی یہیں بیٹھی ہوئی ہے، ویری سیڈ۔ تم علی والے ہو، تم ایمان سے بولو، 8 مہینے میں، 9 مہینے میں، 6 مہینے میں کسی غریب لڑکی کو چھوڑ دو گے تو تم یہ سمجھ رہے تم مومن ہو، تم یہ سمجھ رہے مولا تم سے راضی ہوں گے؟ یاد رکھو ساری عبادتیں ایک طرف، رضا علی ایک طرف۔ ٹائم کم ہے، یہ یاد رکھو، یہ مت سمجھو کہ بڑی عبادت کرتے ہو، سو واٹ، تمہارا ایک سجدہ قبول نہیں ہوگا اگر تم کسی معصوم کو، مظلوم کو چھوڑ دو۔ کیا، اور 1 2 کیس نہیں، 4 کیسز ڈونگری کے، مجھے نہیں معلوم یہی ایریے کے 4 کیسز، گھروں میں تباہی ہے۔ پریشر تھا میرے اوپر کہ میں بولوں، میں بڑے افسوس سے بول رہا کہ کیوں، وائی، کیوں کر رہے ایسا؟ مذاق ہے۔ 7 منتھس کے اندر، اب سنو، ایک نان مسلم شیعہ ہوئی، کین یو امیجن؟ ایک غیر مذہب کی لڑکی شیعہ ہوئی، اس نے شادی کی، یہی کا بچہ، 7 مہینے میں اس بچی کو چھوڑ دیا۔ تو تمہارے مذہب میں آئی ہے، اب تم اس کو زیادہ ٹیک کیئر کرنا، ورنہ اسلام بدنام ہو رہا، شیعت بدنام ہو رہی ہے تمہارے عمل سے۔ میں آیا لاسٹ فرائیڈے، سیٹرڈے وہ لوگ آئے تھے، میں جان کھایا ہوا، 7 منتھس کے اندر چھوڑ دیا۔ طلاق، ارے بابا حرام ہے، حرام ہے، اس لیے کہ یہ باتوں کو کوئی بولتا نہیں۔ میں ہتھیلی پہ جنت دینے والا مولوی نہیں ہوں،
یہ یاد رکھو، آپ جو چاہے کرو. مولا نے سختی کے ساتھ ایسے لوگوں سے خطاب کیا. چیک کرو اپنے آپ کو، تم عزاداری بھی کر رہے. 7 months میں غیر مذہب کی لڑکی تمہارے پاس آئی، تم پھول کی طرح رکھنا تھا، اس لیے کہ اس نے صراط مستقیم کو لیا ہے، اس نے امام علی کی ولایت کو لیا ہے، اور تم اس کو چھوڑ دیا. کیا کیوں شادی؟ وائی؟ یہ حرام نہیں ہے. ایسے لوگوں کا معاشرے میں یہی میں کہتا. ابھی ایک مجلس میں کہہ کے آ رہا کہ زینبیہ کی مجلس میں شام میں 5 بجے کہ آخری زمانے کی جو امام کے آنے سے پہلے علامات ہیں، سائنس آف ری اپیرنس آف امام جو ہے، علامات ظہور، اس میں یہ لکھا ہوا ہے حیات القلوب میں، بہار الانوار میں، یہاں تک کہ 14 ستارے میں بھی علامات ظہور. اس میں ہے کہ آخری زمانے میں گناہ نہیں سمجھا جائے گا. گناہ انسان کرے گا لیکن وہ گناہ نہیں سمجھا جائے گا. ایگزیکٹلی یہی. ظلم کرنے والے آرام سے زندگی گزاریں گے، مظلوم گھر میں بیٹھ جائیں گے. وہی ہوا. پھر کیسے مومن؟ کربلا کو تم نے کیا سمجھا؟ کربلا کو کیا سمجھا؟ حسین نے کربلا میں ظالم کے خلاف آواز بلند کی تھی. میرا مولا حسین مظلوم، یزید ظالم تھا، ظالم کے خلاف آواز بلند کی. تو یہ بتانے کے لیے کہ تم کو خاموش بیٹھنا نہیں. ایسے لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان سے سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ ان کو پتا چلے. دنیا کیا بولی؟ وہ مجھے بولتی ہے کہ یہ علی والے ہیں، دل دکھا، میں سید ہوں. میرے مولا کو کوئی بولے کہ علی والے ایسے ہوتے، ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے. پلیز، اتنا بڑا یوتھ خیسر باغ میں بیٹھا ہوا ہے. مولا تم کو سلامت رکھے، مولا تم کو آباد رکھے. لیکن یاد رکھو کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا کہ جس سے اسلام بدنام ہو، جس سے تمہارے مولا کے اوپر بات جائے، لوگ یہ بولے کہ علی کا شیعہ ایسا ہوتا. ہمیشہ یاد رکھو علی کے شیعہ کا ایک مقام ہے، شیعہ میں علی کا ایک سٹیٹس ہے. امام علی اپنے شیعوں کو بلندیوں پہ دیکھنا چاہتے ہیں، علی اپنے شیعوں کو نیچے دیکھنا نہیں چاہتے. امام علی، اگر آپ خود بولو، اگر زمانے کا امام اس وقت رہتا تو اس کے سامنے تم یہ حرکت کر سکتے تھے؟ ظہور بہت قریب ہے، بہت قریب ہے امام کا ظہور. بس میں بول رہا آپ سے، کبھی بھی ہو سکتا انشاءاللہ. ارے انشاءاللہ تو بولو یار. وَعَجِّلْ فَرَجَ. دعا یہ کرو کہ آئندہ محرم ہم اپنے امام کے ساتھ کریں جو وارث اعلیٰ ہے. اتنا قریب آ گیا ظہر، اب صرف 8-10 علامتیں جو بڑی ہیں وہ ہونے والی ہیں. میں ذمہ داری سے بول رہا، جا کے کتابیں دیکھ لو، وہ ساری چیزیں ہو گئی. اگر میں سمپل چیز بولتا، علامہ طالب جوہری کی کتاب علامات ظہور، حیات القلوب علامہ مجلسی، تاریخ اسلام نجم الحسن کراری، 14 ستارے جو ہر گھر میں ہے. آپ 350 بعض کتابوں میں 2000 علامات بتائے گئے. میں سب کو بول رہا ہوں 10 محرم کے بعد کیا کرو؟ کتاب اٹھاؤ، ہندی میں بھی آ گئی، کتاب اٹھاؤ، اب ہاتھ میں پینسل یا پین لے لو اور چیک کرتے رہو، پڑھتے رہو کہ کون سی علامت ہونا تھا. ساری علامتیں ہو گئی. آپ سے ٹک کریں گے، ارے یہ بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئی. کہا کہ جھوٹ کامن ہو جائے گا. آپ انصاف سے بولا جھوٹ کامن نہیں.
گناہ کھلم کھلا کیا جائے گا، آج نہیں کرتے. میوزک کامن ہوگی. انصاف سے بولو، میوزک کے خلاف کوئی بولتا ہے؟ کوئی بولتا ہے میوزک کے خلاف؟ آج اتنی اویئرنیس تو آنا چاہیے. کہا کہ گناہ کر کے ضد کریں گے. آج ایگزیکٹلی یہی ہوتا. انڈین مووی دیکھتے ہو، سانگ سنتے ہو، میوزک سنتے ہو، اس کے بعد ضد کر لیں نہیں یہ تو گناہ نہیں ہے، یہ تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے. انٹرٹینمنٹ ذکر علی کی طرح تم مولا کا ذکر کرو، وہ سکون پہنچائے گا، میوزک سکون نہیں پہنچائے گی. ذکر علی کرو تو سکون ملے گا، یہ میوزک سے سکون نہیں ملے گا. تو یہ کوشش کریے ساری چیزیں کمپلیٹ ہوگی. امام کبھی بھی آئے گا انشاءاللہ. جب امام ظہور کرے گا تو آپ انصاف سے بولو کہ میں اس قابل ہوں کہ میں امام کے لشکر میں شامل ہوں. میرے پیٹوں میں حرام ہے، میں امام کے لشکر میں جوائن کر سکتا. میں ماں باپ کی عزت نہیں کرتا. وہ ماں ڈونگری کی رو رہی. میں ڈونگری بول دیا، مجھے نہیں معلوم کہاں یہیں کی ہے. رو رہی اپنے ساتھ بہن کو بھی لے کر آئی. کہا مولانا میرا بیٹا میری بیٹی. وہ لوگ بات ہی نہیں سنتے. شادی سے پہلے بہت اچھا تھا، شادی کے بعد بدل گیا. میں بوڑھی ہوں، اولڈ لیڈی، مجھے چھوڑ کے بھاڑے کے گھر میں چلا. یار بوڑھی ماں کو چھوڑ کے کوئی جاتا ہے؟ بوڑھے باپ کو چھوڑ کے کوئی جاتا ہے؟ پھر وہ مومن بنے گا؟ امیر المومنین کا مومن بنے گا؟ مولا کی نگاہ میں وہ مومن رہے گا؟ ماں باپ کو چھوڑو گے، ماں باپ سے مس بیہیو کرو گے تو کیا وہ مومن رہے گا؟ اگر تمہارے دلوں میں ولایت امیر المومنین آئی ہے تو ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے. اگر یہ ماں باپ پاکیزہ طریقے سے تم کو دنیا میں نہیں لاتے تو علی کی محبت نہیں آتی. اور تم محبت علی کو چھوڑ کے کسی کے باڑ میں آ کے چلے گئے. بوڑھے ماں باپ کو دوستو یاد رکھو، میں سارے یہ یوتھ کو بول رہا ہوں، یاد رکھو زندگی میں ماں کو یا باپ کو کوئی چھوڑ کے دوسری جگہ جاتا ہے ناراض کر تو میں ہمیشہ ان لڑکیوں کو بولتا ہوں کہ جس کی نئی شادی ہوئی، بامبے میں کتنا بولا، کاؤنسلنگ جب کیا میں نے کہا سنو یہ تمہاری اسمارٹنیس نہیں ہے کہ تم اپنے شوہر کو لے کے 6 مہینے میں الگ ہو جاؤ. یو آر ناٹ اے اسمارٹ گرل. تم الگ ہو جاؤ گی 6 مہینے میں تو جو تمہارے شوہر کے اوپر اس کی ماں کی رحمت کا شیڈ تھا وہ چلا گیا. آہستہ کیوں سن رہے یار؟ تم انصاف سے، جب ہم گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں ماں کی رحمت کا شیڈ اولاد کے اوپر ایسا رہتا، اس کا رزق کھلتا، پریشانیوں سے. معصومین کی اشارت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا میں اتنا معصوم سے پوچھا گیا مولا میں پریشانیوں میں گھرا ہوا 3 مہینے سے، اب صرف امام کا جملہ سننا کہ ماں کیا ہے، میں پریشانیوں میں گھرا ہوا 3 مہینے سے، مولا مجھے کوئی دعا بتائیں یا آپ دعا کریں. امام نے پہلا سوال یہ کرا کہ تیرے ماں باپ ہیں؟ امام کی موجودگی میں ماں باپ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ امام کے پاس آیا، مولا نے کہا تیرے ماں باپ ہے؟ تو اس نے کہا کہ باپ تو پہلے مر گیا.
ماں ابھی 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے مری. تو امام کا جملہ کیا تھا؟ امام کا جملہ ہے، عابد بغرامی کا جملہ نہیں. امام کہتے ہیں کہ جو اب تو پریشانیوں میں گرے گا، جو راتوں میں اٹھ کے تیرے لیے دعا کرتی تھی وہ چلی گئی. اب ایک چھوٹا واقعہ اسی پہ مجلس ختم کہ ماں کیا ہے. ابھی شاید میں نے اہل بیت چینل کی مجلس میں پڑھا یا کہیں پڑھا تھا، مدینہ منورہ کا واقعہ ہے. پلیز غور سے سنا کہ ماں کیا ہے. کہا ایک جوان آیا رسول کے پاس، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ بہت اس وقت بیمار ہے، ایسے لگ رہا کہ وہ دنیا سے چلا جائے، تو آپ آئیے، آپ آ کے دعا کریں. اللہ کا رسول بنفس نفیس اس کے گھر گئے. یہ اخلاق رسول تھے. گئے، دیکھا مسلمان ہے، ان کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ان کے شہر کا ہے. پلیز غور سے سنو 2-3 منٹ، لیکن ایک کمپلیٹ پیغام ہے اس میں. وہ گئے، جا کے دیکھا یہ بستر پہ ایسا لیٹا ہوا ہے، بیٹا بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی لیٹا ہوا ہے بس، اور زبان باہر آ گئی، آنکھیں پھٹ گئی، بڑی ہو تکلیف میں. اللہ کے رسول نے کہا یہ ختم ہو جائے. جوان، پلیز غور سے سنو. تو بیٹے نے کہا آپ دعا کریں، آپ دعا کریں. اب اللہ کا رسول پلٹا ہوا اس شخص کی طرف، پلٹ کے کہا اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے، کلمہ پڑھ لیتے، کلمہ پڑھ. اب وہ پڑھنا چاہتا ہے، زبان میں جیسا کوئی روکا ہوا ہے. رسول بول رہا، اگر اللہ کا رسول دیوار کو حکم دے تو دیوار بولے گی. پتھر سرکار کے ہاتھ پہ آ کے بولنے لگے. یہ تو انسان ہے. اللہ کا رسول بول رہا کہ کلمہ پڑھ. وہ پڑھنا چاہتا ہے، سب کے لیے پیغام ہے، لیکن نہیں پڑھ سکتا. 3 دفعہ بولنے کے بعد اللہ کا رسول ایسا پلٹے، پلٹ کے اس کے بیٹے سے کہا اس کی ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. یعنی اس کی دادی زندہ ہے؟ تو کہا ہاں. تو کہا اس کو بلاؤ. اندر سے ماں پردے کے پیچھے آئی. آنے کے بعد سرکار کو سلام کیا. خاتم النبیین ہے، شافی روز محشر ہے، سردار انبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے. اتنی بڑی پرسنالٹی جو اول نور ہے، اول عقل ہے، اول عدد ہے، جس کی محبت میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا، جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے. عالمین میں اگر رحمت ہے تو سرکار کی طرف سے. سرکار نے کہا اس کی ماں سے، ایک کنیز خدا، بات کرنے کا طریقہ دیکھیں کتنی سافٹ سپوکن، اور ہم کیسے، مومن ہمیشہ سافٹ سپوکن ہوتا. کہا کہ ایک کنیز خدا تو اس کو معاف کر دے، یہ تیرا بیٹا ہے، اس کو معاف کر. اس نے کہا نہیں رسول اللہ میں نہیں معاف کرتا. اس نے میں نے جن انگلیوں سے پکڑ کے چلنا سکھایا، جس کے ساتھ میں نے اتنا کیا، میں ماں ہوں، ہر اپنی خواہش کو، میرا ایک ہی بیٹا تھا، قربان کر دیا. خود بھوکی رہی، اس کو کھلایا، خود پرانا لباس پہنا، اس کو نیا لباس پہنایا. اب یہ حال ہو گیا کہ مجھ سے بڑی آواز سے بات کرنا، لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، لوگوں میں نے بیوی کے سامنے ذلیل کرنا، بڑی آواز سے بات کرنا. میں اب اس کو معاف نہیں کرتا. تو اب سرکار کا دیکھو کیا کریم ہے. آپ نے کہا اے کنیز خدا تو اس کو معاف کر دے، میں تیری روز محشر شفاعت کروں گا. گارنٹی لے لی، میں شفاعت کروں. تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بولا اسی لیے میں اس کو معاف کرتی ہوں. میں نے اس کو معاف کیا، اللہ تو بھی معاف. بس ماں کی زبان سے جملے نکلے کہ میں نے معاف کیا، اس کی زبان کھل گئی. اب یہ عورت پلٹ کے رسول سے پوچھتی ہے یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم، آپ کو کیسے معلوم کہ میں اس سے ناراض ہوں؟ سرکار نے کہا تو نے اس کی حالت دیکھی نہیں،
اب سن لو کنکلوژن، یاد رکھو پورے مجمع سے بول رہا، گیٹ تک مجمع کھڑا ہوا ہے کہ ماں اور باپ کو ہرٹ کرو گے، ہرٹ، تم کو آخری وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ آپ بولیں گے کلمہ نصیب نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جاؤ گے، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، خاتمہ ایمان پہ، ولایت امیر المومنین پہ خاتمہ ہونا چاہیے۔ تم ماں باپ کو ناراض کر کے علی کو راضی نہیں کر سکتے۔ علی ان لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا جن کے ماں باپ کو ہم نے ناراض کیا۔ پلیز پلیز بیدار ہو، ابھی بھی میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ بس آج 5-6 منٹ زیادہ ہو جائے گا، اس لیے کہ کل کا اعلان کر دوں، کل میں 20 منٹ پڑھوں گا، لیکن جیسے آج پورے 5-6 دن آپ بیٹھ کے آپ لوگوں نے سنا، بیہیو کے ساتھ، عزادار کے ساتھ، جیسے ایک عزادار بیٹھ کے سنتا، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سنا۔ کل سے آپ لوگوں کی ذمہ داری، یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے آپ کی ذمہ داری ہے، کوئی اٹھے تو اس کو پکڑ کے بٹھا دینا، جلدی کسی بات کی نہیں ہے۔ بس یہ 20 منٹس کل مجلس پڑھوں گا کل سے، لیکن مجلس پڑھوں گا، مجلس میں بدتمیزی نہیں کرنا۔ یہ سوچو کہ اس مجلس میں کہیں حسین کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، سیدانیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ بدتمیزی ہے کہ دوسرے عزادار کو تکلیف دینا۔ بہت آرام سے بیٹھ کے مجلس کرو، 20 منٹ گریا کرو، پرسہ دو، کل سے بڑی راتیں شروع ہو رہی، پوری شب عاشور تک ماتم دار ماتم کرے، علم اٹھانے والے علم اٹھائیں، عزادار بیٹھ کے رونے والے روئیں، زنجیر مارنے والے زنجیر مارے۔ ہر آدمی کا حق ہے عزاداری کرنے کا، تم کسی کی عزاداری میں دخل نہیں کر سکتے۔ جو ماتم کرنا چاہتے ہیں ضرور ماتم کرو، خوب ماتم کرو، جو زنجیر مار رہے ضرور مارو زنجیر، لیکن جو بیٹھ کے رو رہا اس کو رونے دو۔ وہاں کھڑے ہوئے تو خاموش کھڑے، انٹر مت ہو۔ یہ یاد رکھو، تم اگر بدتمیزی سے انٹر ہو رہے، میری آنکھوں کے سامنے پردے، پتہ نہیں کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، کبھی نہیں کرے۔ اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، تھینک یو ویری مچ۔ ماشاءاللہ 3 سال سے بہت ہی بیہیویئر کے ساتھ خیصر باغ میں عزاداری ہو رہی۔ یہ تو میں ایک ریمائنڈر کر تھا، آپ نے غور کیا کہ کہیں بھی بینرز لگے ہوئے نہیں۔ میں نے بولا تھا یہ بات کہ اس کو ہسٹری بنا دو، ہسٹری بنا دو۔ اب بینرز خیصر باغ میں نہیں لگیں گے، نہیں لگے ماشاءاللہ۔ لاسٹ ایئر سے یا ایئر بیفور لاسٹ ایئر سے اب کوئی بینر نہیں ہے کہ بیہیو یور سیلف، ریسپیکٹ علم، کچھ نہیں ماشاءاللہ۔ بامبے کا مجمع میں سیلوٹ کرتا، آپ کو سیلوٹ کرتا، مجھے آپ سے محبت ہے۔ میں 25 سال سے آپ کی خدمت میں، 25 ایئرس ہو گئے ماشاءاللہ رزق کالج۔ الحمدللہ آئی ایم سو ہیپی، آئی ایم سو گلیڈ۔ لوگ جب باہر بولتے تو بولتے بامبے میرا گھر ہے، نہیں ہے گھر، بول رہا کوئی گھر وہ نہیں ہے میرا یہاں، بٹ ہر گھر میرا ہے۔ ہر گھر بامبے کا میرا ہے، میں کلیم نہیں کر رہا، میرے بھائی کا گھر ہے، میرا گھر، مومنین کا گھر ہے، میرا گھر۔ بامبے کا مجھے ایک سرور ہے، سرور ماشاءاللہ۔ مولا سلامت ہے کہ بامبے والوں، بھائی میں آپ کو دعا دے رہا، آمین تو بولو یار۔ تو آپ کے فائدے کی بات کریں، مولا آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی ان بامبے۔ اب اس سے زیادہ کیا بولیں، اٹس اے آنر فار می۔ دنیا کے ہر جگہ سے بلاتا، لوگ بلا رہے تھے، میں نے اب نہیں جاتا تھا۔ محرم پہلے 10 دن صرف بامبے، یہ سال 10 دن کے بعد چلا جاؤں گا بامبے سے۔ میں کینیڈا جا رہا ہوں، چلا جاؤں گا، شام غریبہ ریزیو میں پڑھوں گا، چلا جاؤں گا۔ اس سال میں گلستان ہند کا جو 15-20 سال سے عشاء پڑھ رہا تھا 12 محرم سے، یہ سال میں نہیں پڑھ رہا، میں بامبے سے جا رہا کینیڈا۔ لیکن فرسٹ 10 days یہ میرے دن، بامبے کے دن، میں کہیں نہیں گیا۔ کتنے بھی بڑے آفرز آؤ، بامبے بامبے، آئی لو بامبے، آئی لو یو۔ خوش ہو گئے؟
محبان پنجتن کی جو جماعت ہے، یہ جو پلیز ٹائم نہیں ہے، بس دوستوں، مولا آباد رکھیں، بچوں کو آباد رکھیں جو نعرے لگا رہے ہیں، یہ رونے کی راتیں ہیں۔ کل کا یاد رکھنا، ٹائم پہ آؤ، عزاداری کریں گے، پرسہ دیں گے، گریہ کریں گے اور جائیں گے۔ کل کوئی جلدی نہیں کرنا، کل اتنی عظیم اور قیامت کی رات آنے والی ہے۔ کل شب سات ہے، کل سے بڑی راتیں ہیں، مصیبتوں کی راتیں ہیں۔ آج میری نگاہ جہاں جاری وہاں پہ مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ اتنی رات کو تم اپنے آرام کو چھوڑ کے، اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے فرش عزا پہ آ کے بیٹھ گئے۔ تم کو اس حالت میں جب مظلوم بیوی دیکھتی ہوگی تو کتنی دعائیں دیتی ہوگی کہ میرے بچے پہ رونے والوں، اللہ تم کو سلامت رکھے۔ دوستو، فاطمہ کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، حسین کی ماں کی دعائیں، اس لیے کہ آج ہر جگہ ایک ایسے شہید کا ماتم ہے کہ جس کی شہادت کے بعد حسین ضعیف ہو گئے۔ سمجھ گیا؟ جس کی آواز شہادت نہیں، آواز آئی سے میرا مولا بوڑھا ہو گیا۔ یہ ظالم شمر کا جملہ ہے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچا اور ظالم یزید نے جب پہلی مرتبہ مولا حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو ایک جملہ کہا حسین تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے۔ پیچھے والوں کو بول رہا آہستہ مت سو، آخری راتیں ہیں، آخری راتیں ہیں، اب زندہ رہیں گے، آئندہ سال ہم حسین کو مہمان۔ حسین تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے۔ تو ظالم شمر آگے بڑھ کے ظالم یزید سے کہتا ہے کہ یزید جب حسین کربلا آئے تھے تو حسین کا یہ حال نہیں تھا، 9 محرم تک یہ حال نہیں تھا، عاشورے کے دن ایک ایک لاشا اٹھایا لیکن یہ حال نہیں تھا۔ لیکن ایک آواز ایسی آئی تھی کہ حسین جھک گئے، کمر ٹوٹ گئی۔ وہ جب علی اکبر نے کہا بابا، مولا سارے جوان بیٹھے ہوئے ہو، جب اس ممبر پہ جاتے آپ انٹر ہوتے، رائٹ سائڈ پہ جو ممبر ہے، جب آپ انٹر ہوتے مولا حسین کی خوبصورت ذریعہ مبارک رکھی ہوئی ہے۔ قیصر باغ کا جو ممبر ہے، انٹر ہوتے ہی پہلی جو ذریعہ اتنی خوبصورت مولا حسین کی ذریعہ، اور مولا حسین کی ذریعہ تحتے خبہ کی سائڈ کی نہیں ہے، جیسی آپ انٹر ہوتے حسین کی ذریعہ ایسا کیسا پھیلتی۔ یہ جو حصہ ہے نا سامنے کا، وہاں علی اکبر ہے، علی اکبر سامنے ہے، سارے جوانوں کو بول رہا حسین کا جوان بیٹا گزر گیا۔ جب عاشورے کے دن قاسم کا لاشا پامال ہو گیا اور محمد کی میتیں آ گئی، عباس کے شانے کٹ گئے، حسین کے خیمے میں کوئی نہیں تھا، یا حسین تھے یا علی اکبر تھے۔ جوان بیٹے نے آ کے بابا، بوڑھے باپ سے کہا بابا اب مجھے اجازت دیجیے۔ حسین کیسے اجازت دے؟ سر سے لے کے پیر تک دیکھا، دیکھ کے کہا میرے لال جاؤ پہلے پھوپھی کے پاس چلے، ماں کے پاس، لیلا کے پاس آئے، لیلا سے کہا اماں مجھے اجازت دیجیے۔ لیلا نے کہا میرے لال 18 سال پالا ہے بیٹا، میں کیسے اجازت دوں؟ تو علی اکبر نے ماں کو سنبھالا کیسے؟ کہا اماں یہ بتائیے کہ روز محشر آپ بھی رہیں گی، دادی فاطمہ بھی رہیں گی، اگر دادی فاطمہ آپ سے یہ پوچھے کہ کیوں لیلا
تم کو علی اکبر عزیز تھا، حسین عزیز نہیں تھا، تو کیا کہیں گی؟ لیلا کھڑی ہو گئی، کہا میرے لال جاؤ، شہزادی زینب کے قریب گئے۔ بی بی نے کہا بیٹا شادی کے ارمان تھے، میں کیسے اجازت دوں؟ باہر نکلنا چاہتے، خیمے کا پردہ اڑتا ہے زمین پہ گر جاتا۔ حمید جو رپورٹر ہے وہ یہ کہتا کہ علی اکبر کی رخصت اتنی یادگار تھی، بار بار خیمے کا پردہ اٹھا نیچے گرا، ایسے معلوم ہو رہا کہ حسین کے خیمے سے کسی جوان کی میت باہر، جوان کی میت باہر آ رہی۔ شہزادہ باہر آیا، حسین نے سر پہ امامہ رکھا، تلوار دی، ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ میں بھی رک رک کے پڑھ رہا، آخری راتیں خوب گریا کرو، آج لیلا تم کو دعا دے، لیلا تم کو دعا دے۔ حسین نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تیری راہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو سیرت اور صورت میں میرے نانا جیسا تھا۔ جب بھی میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا میں اپنے بیٹے علی اکبر کو کی زیارت کر لیتا۔ علی اکبر آگے بڑھے، کچھ دور آگے بڑھے، اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا، پلٹ کے دیکھا، بوڑھا باپ کمر کو ایسا پکڑا۔ عباس شہید ہو گئے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، کمر کو پکڑ کے سر کو جھکا کے آہستہ آہستہ آ رہے۔ علی اکبر رک گئے، رک کے کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، پھر کیوں آ رہے پیچھے؟ حسین نے عجیب جواب دیا، حسین نے کہا علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو کبھی نہیں کہتے بیٹا بیٹا، جب تک دور نہ چلے جاؤ پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہو، تمہاری ماں کھڑی ہوئی ہے۔ مولا آباد رکھے، مولا خیسر باغ کے مومنین کو آباد رکھے، سارے مومنین کو آباد رکھے۔ آج لیلا تم کو دعا دیں گی، لیلا بی بی لیلا تم کو دعا دیں گی۔ شہزادہ میدان میں آیا، حسین در خیمہ پہ کھڑے ہوئے، میدان میں دیکھ رہے، علی اکبر کی جنگ کو دیکھ رہے۔ لیلا خیمے کے اندر ہے، لیلا نے محسوس کیا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ماں نے ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری مولا۔ حسین نے کہا لیلا تمہارا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی، تم دعا کرو علی اکبر واپس آئے۔ کربلا کی عجیب دعا ہے، بی بی نے بالوں کو پریشان کیا، زمین پہ بیٹھ گئی، ساری بیویوں کو جمع کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ شہزادہ واپس آیا، شہزادہ واپس آ کے کہا بابا حسین مجھے پیاس مارے ڈالتی ہے، بس یہ کہنا تھا۔ اب حسین کیا کرے؟ علی اکبر کو قریب بلایا، 18 سال کا جوان ہے، قریب بلایا، کہا میرے لال میرے پاس پانی نہیں ہے، تم اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادے نے زبان دی، فوراً پیچھے ہٹ گئے، کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، میرا بابا حسین اتنا پیاسا۔ حسین نے کہا علی اکبر تم جاؤ، تمہارے دادا سے رابطہ کریں گے۔ شہزادہ میدان میں آیا، میں آخری منزل پہ آ گیا، شہزادہ میدان میں آیا، میدان میں آنے کے بعد حسین پلٹے، پلٹ کر لیلا سے کہا لیلا اب دعا نہیں کرنا بیٹے کی واپسی کی۔ ماں سے کہا اب لیلا کیا کرے؟ حسین کے چہرے کو دیکھنے لگی، مولا حسین میدان میں دیکھ رہے، کچھ دیر کے بعد بی بی لیلا یہ کہتی
کہ حسین کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہوا، اتنا سرخ ہوا تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزر گئی؟ کہا لیلا شکر کرو، ابھی ابھی علی اکبر کی آواز آ گئی، تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ اب حسین میدان میں آئے تو پوچھتے جاتے تھے بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے، بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے۔ علی اکبر تک پہنچے، جوان بیٹا ایڑیاں لگا رہا تھا، حسین نے گھوڑے سے زمین پہ گرایا، رخسارے پہ رخسارا رکھ دیا، کہا ولدی حسین آیا ہے بیٹا۔ جواب نہیں ملا، شانے کو ہلا دے گا، علی اکبر اٹھو، جواب نہیں ملا، پہلو میں لیٹ گئے، آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا اللہ تو گواہ رہنا، میرا بازو برابر کلا لے، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، دیکھا شہزادے نے دونوں ہاتھ ایسے رکھے، علی اکبر حسین ہٹانا چاہتے تھے، علی اکبر ہٹانے نہیں دے رہے تھے، اس لیے کہ علی اکبر جانتے میرا بابا بوڑھا بابا میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا۔ عزیزو حسین نے ہاتھوں کو ہٹایا، علی اکبر کے زخمی سینے کو دیکھا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، نجف کو درست کیا، سینے سے آستین کو الٹی، سینے سے بچی نکالی، یا علی کہہ